جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں جن کا اچھا گمان نہیں ہے، جو اپنے نصیبوں کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، جو اپنے گناہوں کے بارے میں کہتے ہیں معافی تلافی نہیں ہو سکتی، ان کے لیے آج بہت ایک اچھا سا ٹاپک ہے۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ تم گناہ کرو، سمندر کی جھاگ اتنے گناہ کر لو کہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائے، پھر بھی میرے پاس آؤ سچے دل سے تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ پھر ہم کیوں اتنے نا امید ہو جاتے ہیں اللہ سے؟ ہم کیوں اتنی نا امیدیوں والی باتیں کرتے ہیں؟ تو یہاں ہمیں پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ لوگوں کے اوپر ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں ہم لوگ اپنی نمازیں، اپنی دعائیں رمضان کے اس بابرکت مہینے میں پہنچا رہے ہوں گے۔ رحمتیں برکتیں ہم کے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے سے ہمیں نوازا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ایک بہت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ پچھلے کئی مہینے سے بارشیں نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بارشوں سے بھی نوازا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری ہمیں رحمتیں اور برکتیں دی، برکتوں والے سال میں ایک مہینہ دیا۔ اگر یہ مہینہ بھی ہمارے پاس نہ ہوتا تو شاید ہم اپنے رب کو راضی کبھی بھی نہ کر پاتے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے رمضان جو ہمارے اوپر آیا۔ تو آج جو ٹاپک ہے میرا، وہ ایک بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ مجھے لگتا ہے آج کا ٹاپک ہم سب کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کرنے والا ہے۔ کس قسم کا احسان؟ کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں جن کا اچھا گمان نہیں ہے، جو اپنے نصیبوں کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، جو اپنے گناہوں کے بارے میں کہتے ہیں معافی تلافی نہیں ہو سکتی، ان کے لیے آج بہت ایک اچھا سا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، چاہے ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا جو گمانوں والا ایک کانٹیکٹ ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھی ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی دینے کے لیے رحمتیں اور برکتیں بنائی ہیں۔ فرشتوں کو تو رحمتوں اور برکتوں کی ضرورت نہیں ہے، کس کو ہے؟ ہم انسانوں کو ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھی انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کبھی کسی اور چیز میں، زندگی میں کوئی بھی معاملات ہو رہے ہوں، آپ اللہ سے نا امید کبھی بھی نہ ہوں۔ اللہ کے ساتھ ایک امید رکھیں، ایک یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا کرے گا، چاہے کچھ بھی برا ہو رہا ہو، چاہے کوئی بھی ناامیدی ہو۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ ایسے انسان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سوال کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک ایسے انسان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس کی بخشش ہو سکتی ہے جو گناہوں سے ڈوبا ہوا ہو، اور جس نے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ہر برے حد تک گیا ہو، ہر بری لمٹ کراس کی ہو؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی ہر بڑی سے بڑی خواہشات کو اس نے پورا کیا ہو، چاہے وہ کتنی بھی بری کیوں ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہو چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ بات کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بس تم نیک عمل کرتے رہو اور برائیوں کو ترک کرتے رہو، اور اللہ تمہارے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اب یہاں پہ جو پوائنٹ آ رہا ہے کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا، تو پھر ہم کیوں نا امید ہو جاتے ہیں اللہ سے؟ ہمیں بھی تو اللہ سے امید نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یہ نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے گناہ نہیں معاف ہو سکتے، تم نے تو بڑی سے بڑی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے برائی کی ہے، لیکن اس نے توبہ کی ہے نا، رجوع کر لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ تم نے توبہ کر لی ہے، تم نے رجوع کر لی ہے، تو تم مسلمان ہو چکے؟ تو اس نے کہا ہاں جی، اور گواہی دی کہ ہاں میں ہو چکا ہوں۔ تو کیا کہا؟ گناہوں سے بچ جاؤ، توبہ کر لو اور پلٹ آؤ
اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہاری گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ جب بھی آپ گناہ کریں آپ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی کی طلب کریں، اللہ کی طرف ہو جائیں۔ ہمارا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کر جاتے ہیں تو ہم پہلے نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آپ مانگ کے تو دیکھیں۔ پہلے ہی نا امیدی اللہ سے، اتنی غلط گمان آپ کا اللہ کے بارے میں۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ تم گناہ کرو، سمندر کی جاگ اتنے گناہ کر لو کہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائے، پھر بھی میرے پاس آؤ سچے دل سے تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ پھر ہم کیوں اتنے نا امید ہو جاتے ہیں اللہ سے؟ ہم کیوں اتنی نا امیدیوں والی باتیں کرتے ہیں؟ تو یہاں ہمیں پورا سائن دیا جاتا ہے کہ چاہے جتنے بڑے گناہ ہو جائے، نا امید نہ ہو اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور ہاں دوبارہ ان گناہوں کی طرف مت جائیں۔ پھر کوئی آپ لوگوں کی معافی قبول نہیں ہوگی۔ اگر ایک بار گناہ کیا، معافی مانگ لو، پھر پلٹ کے گناہوں کی طرف چلے گئے، اس صورت میں آپ کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ معافی ایک صورت میں ہے کہ آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور دوبارہ ان گناہوں کی طرف ہرگز نہ جائیں۔ یہ ہے آپ کے گناہوں کی معافی۔ تو یہ چیز ایک بہت بڑی آپ کی زندگی میں چینج لے کر آتی ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف جاتے ہو، اللہ آپ کو آزماتا ہے، ہر چیز سے آزماتا ہے۔ جس بری چیز کو چھوڑتے ہو آپ، جس کو چھوڑ کے آپ اللہ کی طرف جاتے ہو، اللہ آزماتا ہے اپنے بندے کو کہ آیا یہ اس کے قابل ہے کہ یہ میری طرف آیا یا نہیں، پلٹا ہے یا نہیں۔ پھر آزمائے گا اللہ، اور اس کے بعد آپ کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی ہے یہ آزمائش والی۔ تو یہ چیزیں آپ نے بہت زیادہ اس چیز پہ توجہ رکھنی ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکلات یا کوئی بھی پریشانی کسی قسم کی بھی آ جاتی ہے تو پھر اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے اپنی مدد طلب کریں۔ اللہ ہے نا ہماری مدد کرنے والا، اور یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے، کیونکہ اللہ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے اوپر کوئی بھی مشکل آ گئی ہو تو کہہ دے کہ نہیں اس کی گناہوں کی سزا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو اللہ اپنے قریب کر رہا ہو، تو یہ ججمنٹ بھی نہ کیا کریں کہ فلانے کے اوپر یہ چیز آ گئی بس اس کی نا گناہوں کی سزا ہے اس کو۔ تو ہم کوئی بھی نہیں ہے کہ کسی کی گناہوں کی سزا جزا کے مالک، اور رب کائنات کا مالک ہے، وہ بہترین جانتا ہے، ہم سے بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے اقدار ہے، کیا کس کی زندگی میں کیا معاملات ہیں، اور ایسی ججمنٹ ہرگز مت کسی کے بارے میں کیے گا۔ اللہ ہم سب کے اوپر اپنا رحم و کرم کر کے رکھے، ہم سب کو اپنی رحمتوں والے مہینے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت دے اور ہمارے دلوں کو پلٹ دے دین کی طرف، ہمارے دل کو پلٹ دے، اپنی طرف کر دے، ہماری نمازوں میں ہمارے دل کو لگا دے، ہمارے دین میں ہمارا دل لگا دے۔ بس یہی دعا ہے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔